ایک سوال یہ کیا گیا کہ ایک بہن نے اسلام قبول کیا باہر ملک میں، اور ان کی آواز خوبصورت ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے انہیں تلاوت قرآن ریکارڈ کر کے ان کی ویڈیو جو ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالی جا رہی ہے۔ تو شرعی اعتبار سے عورت کو اس طرح کیمرے کے سامنے آ کر تلاوت قرآن کرنا کیسا؟ دیکھیں، شرعی طور پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق اسلام عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، وہ ہماری بہن ہیں، مسلمان بہن ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اب جو احکام اسلام ہے وہ تمام کے لیے برابر ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کے نتیجے میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، خلاصتاً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ عورت کی آواز کو بھی عورت قرار دیا گیا ہے، یعنی چھپانے کی چیز۔ عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانے کی چیز۔ حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، اسی طرح صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن، اور اس کے بعد جتنی اولیات رضی اللہ تعالی عنہن تشریف لائیں، ان تمام نے غیر محرم مردوں سے اپنی آواز کو چھپایا۔ وہ غیر ضروری طور پر مردوں کے سامنے اپنی آواز کو ظاہر نہیں کیا کرتی تھیں، اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو بھی ظاہر نہیں کرتی تھیں، چونکہ قرآن کا حکم موجود ہے إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ان کے لیے ظاہر ہو گیا۔ لہذا انہیں بھی یہ بات لازم ہوگی کہ وہ دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ خواتین کے درمیان تلاوت قرآن کریں، خواتین کے درمیان موجود رہیں، لیکن اس طرح سر عام جو ہے وہ تلاوت قرآن کر کے، یا جیسے ہمارے یہاں بعض خواتین نعت خواں خواتین ہیں، وہ اپنی نعتیں ریکارڈ کر کے ڈال دیتی ہیں اور پھر سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ خاتون کا پروگرام خاتون کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں، اور اس کی وجہ بالکل ظاہر و باہر ہے، چونکہ اس پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اختلاف بھی کریں کہ یہ شدت والی بات کر رہے ہیں، یہ مطلب سختی والی بات کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنے مطابق نہیں بنانا، ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق بنانا ہے۔ تو جب صحابیات سے زیادہ متقی کون ہوگا؟ وہ اپنی آواز کو صحابہ کرام سے چھپایا کرتی تھیں، ازواج مطہرات اپنی آواز کو چھپایا کرتی تھیں، تو ہمارے لیے تو ہم جس دور میں جی رہے ہیں اور زیادہ احتیاط اور محتاط مزاجی کی ضرورت ہے۔ اور آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو سامعین ہیں کہ عورت کی آواز کو بطور فتنہ شیطان استعمال کرتا ہے۔ یعنی جب ایک نعت خواں مثال کے طور پر خوبصورت آواز میں نعت پڑھ رہی ہو اور اس نے پردہ بھی نہ کر رکھا ہو اور میک اپ بھی کیا ہوا ہو اور کوئی مرد اسے سن رہا ہو، تو شیطان کے لیے اسے بہکانا اور اس کے خیالات کو پراگندہ کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے، یہ ہر بندہ تجربتاً سمجھ سکتا ہے، اور اس چیز سے اسلام کو پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کا اسلام قبول کرنا بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن حکم اسلام وہی ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، غیر ضروری طور پر اسے ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ یہی عمل صحابیات ہے، یہی عمل ازواج مطہرات ہے، اور یہی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔